اس حدیث کا عنوان آپ دیکھ رہے ہیں کہ حکمت دین۔ حکمت دین کا مفہوم پہلے سمجھ لیجئے۔ حکمت دین کے دو حصے ہیں، ایک حکمت ایمان، یعنی جو ہمارے عقائد جنہیں ہم کہہ دیتے ہیں، یہ در حقیقت ایک ویلٹن شواؤنگ ہے، یہ ایک ورلڈ ویو ہے، یہ ایک فلسفہ ہے، فلسفی آف ایمان۔ ایمان کی فلسفی کیا ہے؟ ایمان باللہ کے لیے کیا دلائل ہے، کیا قواعد ہیں؟ ایمان بالآخرہ کے لیے دلائل کیا ہے؟ ایمان بالرسالت کے لیے دلائل کیا ہے؟ تو یہ در حقیقت اسے ہم کہیں گے حکمت ایمانی۔ اب اس میں ایک خاص جو پہلو اس حدیث کا ہے وہ یہ ہے، اس حدیث کو پڑھتے ہوئے انسان خود کو بھی اسی ماحول کا حصہ سمجھنے لگتا ہے جس ماحول کو یہ حدیث بیان کر رہی ہے۔ اس کے راوی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بارے میں بھی یہ جان لیجئے کہ صحابہ کرام میں جن چند صحابہ کے لیے حضور نے افعل التفضیل کا صیغہ استعمال کیا، افعل التفضیل یہ سب سے اونچی فارم ہے ایڈجیکٹو کی، سپرلیٹو ڈگری، تو وہ الفاظ استعمال کیے حضور نے، ان ارحم امتی بے امتی ابو بکر، میری امت میں امت پر سب سے شفیق رحیم ابو بکر ہے، واشدہم فی امر اللہ عمر، اور شدید ترین اور سخت ترین اللہ کے معاملے میں عمر ہے، واکثرہم حیاء عثمان، حیا میں سب سے زیادہ حضرت عثمان ہے، اقضاہم علی، صحیح قوت فیصلہ رکھنے میں سب سے اوپر حضرت علی ہے۔ اسی طرح بعض اور صحابہ کے لیے بھی الفاظ آئے ہیں، اقرأہم ابی بن کعب، میرے صحابہ میں قرآن کا سب سے بڑا عالم ابی بن کعب ہے۔ اسی طرح اس میں آیا ہے اصدقہم لہجۃ ابو ذر، وہ شخص کے جس کے ظاہر و باطن میں کوئی فرق نہیں ہے، وہ ابو ذر ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ فرمایا عالمہم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، اور حلال اور حرام کا علم جو ہے، یعنی شریعت کا علم، کیا چیز جائز ہے کیا ناجائز ہے، کیا حلال ہے کیا حرام ہے، کیا فرض ہے کیا ممنوع ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں شریعت کی، ان کا سب سے بڑا جاننے والا حضرت معاذ بن جبل ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ، حضرت معاذ بن جبل سے روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج بالناس قبل غزوۃ تبوک، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تبوک سے قبل لوگوں کو لے کر نکلے، یعنی تبوک کے سفر کا یہ واقعہ بیان ہو رہا ہے۔ یہ اب اس کو خاص طور پر نوٹ کیجئے، تبوک کا غزوہ حضور کی حیات طیبہ کا آخری غزوہ ہے، سن 9 ہجری میں یہ واقعہ پیش آ رہا ہے، تو گویا کہ اب آپ کے پاس ایک ٹائم فریم بھی ہو گیا کہ یہ کس وقت کا واقعہ ہے جو بیان کیا جا رہا ہے۔ ایک شخص کا معاملہ آ گیا، کون شخص ہے کہ جو سوال کر رہا ہے حضور سے، اور اس کے جواب کیا دیا حضور نے، اور یہ کون سا وقت ہے۔ یہ اسلام کا ابتدائی دور نہیں ہے، بلکہ یوں سمجھیے کہ حضور کی حیات طیبہ کے آخری ایام کا واقعہ ہے۔ جو ہے جب حکم دیا ادنو دونک، اور قریب آ جاؤ، تو اس قدر قریب آ گئے کہ وہ دونوں جو اونٹنیاں ہیں وہ آپس میں گویا کہ رگڑ کھا رہی ہیں۔ فلما رأى معاذ بشرى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خلوتہ، دو چیزیں میسر آ گئیں، حضور جو ہے خوش بھی ہیں اس وقت، اور دوسرے کہ تنہائی ہے، کوئی اور ہے نہیں، یہ تو بالکل خلوت ہے، حضور اور حضرت معاذ، وہ جو چاہے آپس میں گفتگو کریں۔ قال یا رسول اللہ اذن لی ان اسألک عن کلمۃ قد امرضتنی واسقمتنی واحزنتنی، انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، اے اللہ کے نبی، مجھے اجازت مرحمت فرمائیے کہ میں آپ سے ایک ایسی بات کے بارے میں سوال کر سکوں جس نے مجھے بیمار کر دیا ہے، سقیم کر دیا ہے، مجھے شدید حزن اور شدید فکر سے اور صدمے سے دوچار کر دیا۔ اب یہ 3 الفاظ استعمال کیے، غور کیجئے۔ فقال نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس پر ارشاد فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، سلنی اما شئت، پوچھو جو پوچھنا ہے۔ یہی چونکہ حضور کی کیفیت جو ہے، اب اس وقت دریائے سخاوت جو ہے وہ جوش میں آیا ہوا ہے،
سلنی عما شئت، پوچھو پوچھو جو پوچھنا ہو پوچھو۔ فقال یا نبی اللہ، تو حضرت معاذ نے عرض کیا ہے اللہ کے نبی، حدثنی بعمل، مجھے وہ عمل بتا دیجئے یدخلنی الجنت، جو مجھے جنت میں داخل کر دے۔ وہ شخص ہے جو سوال کر رہا ہے کہ مجھے بتا دیجئے، حدثنی بعمل یدخلنی الجنہ لا اسألک عن شیء غیرہا، حضور مجھے تو وہ عمل بتا دیجئے جو مجھے جنت میں داخل کر دے، اور میں اس کے سوا آپ سے کچھ نہیں پوچھنا چاہتا۔ معلوم ہوا کہ ایک ہی دھن ہے، ایک ہی فکر ہے، ایک ہی سوچ ہے، ایک ہی فکر دامن گیر ہے۔ جیسے کہ حدیث میں آتا ہے، من جعل ہمومہ ہما واحدا ہم الآخرۃ، جس نے اپنے تمام پریشانیوں اور مسائل اور دنیا کے جو بھی معاملات اس کو درپیش ہیں ان سب کو ایک فکر کے اندر غرق کر دیا۔ ہمارے لیے اصل کریٹیکل ایشو تو وہ ہے۔ قال نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بخن بخن لقد سالت بعظیم لقد سالت بعظیم ثلاثا۔ یہ بخ بخ جو ہے یہ ایک کلمہ ہے، میں اس سے بیان کیا کرتا ہوں بہت خوب بہت خوب، ہم بھی کرتے ہیں نا کسی کو تائید کرتے ہوئے، بہت خوب بہت خوب، آپ نے یہ بہت اچھا سوال کیا۔ تو بہت کا بے اور خوب کا خے، تو بخن جو ہے وہ اس معنی میں آ کر بہت ہی ہمارے لیے آسان ہو گیا اس کو یاد رکھنا، یہ بہت خوب بہت خوب۔ قد سالتا بعظیم قد سالتا بعظیم قد سالتا بعظیم، اے معاذ تم نے واقعتاً بہت بڑی بات کے بارے میں سوال کیا، اے معاذ تم نے واقعتاً بہت بڑی بات کے بارے میں سوال کیا، 3 دفعہ آپ نے دہرایا بخن بخن لقد سالت بعظیم لقد سالت بعظیم لقد سالت بعظیم۔ فقال نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر فرمایا حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب دیکھیے یہاں پر 2 چیزیں جداگانہ طور پر آئیں گی، ان کی حقیقت کو جان لیجئے۔ پہلی بات کیا فرمائی؟ تؤمن باللہ والیوم الآخر، دیکھو تمہارا یقین ہونا چاہیے اللہ پر اور یوم آخر پر۔ اچھا رسول کیوں نہیں کہا؟ خود تو بات کر رہے تھے نا، وہ ایمان تو گویا کہ موجود ہی تھا، سامنے موجود تھا، لہذا یہ اللہ اور آخرت کا ذکر کیا۔ تؤمن باللہ والیوم الآخر وتقیم الصلاۃ، اور نماز کو قائم رکھو، وتعبد اللہ وحدہ، اور بندگی اور پرستش اور عبادت کرو اللہ کی، تنہا اسی کی، لا تشرک بہ شیئا حتی تموت، اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو یہاں تک کہ تمہیں موت آ جائے، وانت علی ذالک، اور تم اسی کیفیت میں رہو۔ اگر تم جنت میں داخل ہونا چاہتے ہو تو تمہارے لیے لازم کیا ہے؟ تؤمن باللہ والیوم الآخر وتقیم الصلاۃ وتعبد اللہ وحدہ لا تشرک بہ شیئا حتی تموت وانت علی ذالک۔ اگر یہ کیفیت تمہاری برقرار رہی موت تک، اگر رہے 80 برس اس کیفیت میں، لیکن 81ویں سال جب آیا تو آپ ڈول گئے اور کہیں کسی شرک میں مبتلا ہو گئے، تو وہ سارا کیا کرایا ختم ہو جائے گا۔ حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ، لہذا فرمایا اگر اسی حال میں تمہیں موت آئے، حتی تموت وانت علی ذالک، یہاں تک کہ تمہیں موت آ جائے اور تم اسی کیفیت پر برقرار رہو، اسی حال پر قائم رہو۔ فقال، حضرت معاذ نے عرض کیا، یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی، اعد لی، ذرا دوبارہ فرمائیے، ذرا دوبارہ ارشاد فرمائیے تاکہ میں یاد کر لوں۔ فَأَعَادَهَا لَهُ 3 مرات، تو حضور نے اس بات کو حضرت معاذ کے لیے 3 مرتبہ دہرایا۔ ثم قال النبی، اب یہ ہے موقع جو وہ اصل حکمت والی بات جو آ رہی ہے وہ اب آ رہی ہے۔ ان چیزوں کا آپس میں ربط و تعلق کیا ہے؟ ثم قال نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان شئت حدثتک یا معاذ براس هذا الامر وذروۃ السلام منه۔ اے معاذ، اگر تم چاہو تو میں تمہیں یہ بھی بتاؤں کہ ہمارے اس امر، ہمارے دین کی جڑ کیا ہے، بنیاد کیا ہے، اور اس کی چوٹی کیا ہے۔ اس سوال میں تو حضور نے صرف 2 الفاظ استعمال کیے ہیں، لیکن جب جواب دیا ہے آپ نے
تو پھر اس میں وہ تین حصوں کے اندر دین کی حقیقت کو واضح کیا ہے۔ جیسے ایک درخت ہے تو اس کی ایک جڑ ہے، جڑ سے اسے غذا مل رہی ہے، پھر ایک تنا کھڑا ہوا ہے، تنے کے بل پر وہ درخت کھڑا ہوا ہے، پھر اوپر وہ شاخیں ہیں، برگ و بار ہیں، پتے ہیں۔ آم کا درخت ہے تو آم لٹکا ہوا نظر آئے گا، نیمبو کا پودا ہے تو نیمبو لٹکے ہوئے نظر آئیں گے، کنوں کا پودا ہے کنوں لٹکے نظر آئیں گے۔ وہ اوپر ہوتا ہے، ٹاپ پر ہوتا ہے۔ درخت ظاہر بات ہے اس کے لیے لگایا جاتا ہے نا، آم کا درخت آم کے لیے لگایا جاتا ہے، لکڑی کے لیے تو نہیں لگایا جاتا، بلکہ یہ کہ جو بھی پھل ہے، جو مطلوب ہے اس کا، جو چوٹی پر ہوتا ہے، جڑ میں تو نہ آم لگے گا نہ نیمبو لگے گا، نہ تنے کے اوپر آم لگے گا نہ نیمبو لگے گا، وہ تو لگے گا اوپر چوٹی پر۔ تو اسی کو میں کہہ رہا تھا کہ حضور کا دریائے سخاوت جوش میں آیا، یعنی انہوں نے جو سوال کیا تھا اس کا جواب تو ہو گیا تھا، تؤمن باللہ والیوم الآخر وتقیم الصلاۃ وتعبد اللہ لا تشرک بہ شیئا، بس جواب مکمل ہو گیا۔ لیکن وإن شئت حدثتک یا معاذ، اے معاذ اگر تم چاہو تو میں تمہیں یہ بھی بتاؤں براس ھذا الامر، ہمارے اس امر، ہمارے دین کی جڑ کیا ہے، بنیاد کیا ہے، وذروۃ السنام، اور اس کی چوٹی کیا ہے۔ سنام کہلاتا ہے اونٹ کا کوہان، جو اس کے اونٹ کے جسم کے اندر وہ اونچائی ہے، اور پھر اس کی بھی چوٹی، کوہان کی چوٹی۔ فقال بأبی و امی انت یا نبی اللہ فحدثنی، اب ان کو کیا چاہیے تھا؟ اندھا کیا چاہے؟ دو آنکھیں، بھوکا کیا چاہے؟ دو روٹیاں۔ حضرت معاذ حکمت دین کے متلاشی، جن کو فکر یہ دامن گیر ہے کسی طرح جہنم سے نجات پا کر جنت میں داخل ہو جاؤں۔ اب جب دریائے سخاوت حضور کا جوش میں آیا ہے کہ تم نے جو کچھ پوچھا تھا اس کا جواب تو میں نے دے دیا، تم چاہو تو میں تمہیں کچھ اور بھی بتاؤں، میں تمہیں بتاؤں کہ اس امر کی چوٹی کیا ہے، اس کی جڑ کیا ہے۔ یہ ہے وہ حکمت کا دوسرا حصہ جو میں نے شروع میں بیان کیا تھا۔ حکمت شریعت کے دو حصے ہو گئے۔ تو کیا کہا انہوں نے؟ بے ابی انت و امی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، آپ ضرور فرمائیے، مجھے بتائیے۔ فقال نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس پر فرمایا اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم، ان راس ھذا الامر ان تشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ۔ ہمارے اس معاملے کی جڑ کیا ہے؟ وہ تو یہ گواہی دینا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے بھی ہیں اور رسول بھی ہیں۔ یہ تو جڑ ہو گئی۔ آپ جڑوں کو دیکھتے ہیں کہ درخت اگر اونچا ہوگا تو جڑ بھی نیچے پھیلتی ہے۔ وَأَنَّ قَوَامَ هَذَا الْأَمْرِ، اور اس امر کو کھڑا رکھنے والی شے، قوام تنا جو ہے، جو کھڑا رکھتا ہے درخت کو، اوپر کے برگ و بار کو سنبھال کر۔ وَأَنَّ قَوَامَ هَذَا الْأَمْرِ إِقَامُ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، نماز کا قائم رکھنا اور زکوٰۃ کا ادا کرنا۔ یہ جو چار ہیں عبادتیں، ان میں سے اہم ترین دو یہ ہیں۔ بڑی عجیب ان کے اندر ایک ترتیب ہے۔ دو عبادتیں وہ ہیں جو ہر مسلمان پر فرض ہیں، امیر ہو غریب ہو کوئی ہو، مرد ہو عورت ہو، نماز اور روزہ۔ اور دو عبادتیں وہ ہیں جو صرف صاحب استطاعت پر ہیں، زکوٰۃ اور حج۔ ان دو میں سے ایک زکوٰۃ اور ان دو میں سے ایک نماز، یہ ہے اصل قوام، یعنی دین کا قوام، دین کو قائم رکھنے والی شے، دین کو ایک معاشرے کی حیثیت سے برقرار رکھنے والی شے۔ وہ قوام ھذا الامر، وہ کیا ہے؟ اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ۔ وَأَنَّ ذروۃ السنام منہ، اور چوٹی جو ہے ہمارے اس دین کی، جو چوٹی کا عمل ہے، الجہاد فی سبیل اللہ، یہ برگ و بار جو ہے اس کا، وہ جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ لہذا جہاد فی سبیل اللہ کو حضور نے دین کی چوٹی قرار دیا ہے۔ جڑ کلمہ شہادت، تنا ارکان اسلام، رکن کہتے ہیں ستون کو، ان چاروں کو جمع کر کے ایک ستون بنا دیجیے، ایک تنا بن جائے گا، اور اوپر پھر برگ و بار جو ہے وہ جہاد فی سبیل اللہ۔ اب اس حدیث کے آخر میں ایک خاص جہاد کا ذکر ہو رہا ہے، وہ قتال فی سبیل اللہ جو ہے، جس کا میں نے عرض کیا ہے کہ وہ جہاد کی چوٹی ہے۔ ایک جہاد ہے جو چوٹی ہے پورے دین کی،
تو اس جہاد کی بھی ایک چوٹی ہے، وہ ہے قتال فی سبیل اللہ۔ وَأُمِرْتُ، فرمایا انما امرت، اے معاذ مجھے اس کا حکم ہوا ہے، ان اقاتل الناس، یہاں تک کہ میں قتال کرتا رہوں لوگوں سے، یا مراد ہے اہل عرب، حتی یقیموا الصلاۃ ویؤتوا الزکاۃ، یہاں تک کہ وہ نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، وَيَشْهَدُوا أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، اور گواہی دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور وہ اکیلا ہے، تنہا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ، جب وہ یہ تین شرطیں پوری کر دیں گے، فَقَدْ اعْتَصَمُوا، تو وہ محفوظ ہو جائیں گے، وَعَصَمُوا وَدِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا، اور وہ بچا لیں گے اپنی جانوں کو بھی، اپنے خون کو بھی، اپنے مال کو بھی، لیکن سوائے اس کے کہ اس کے اوپر کوئی قانون کا حق واقع ہو جائے۔ اگر کوئی جرم کرے گا تو اس کی سزا تو ملے گی، چوری کرے گا تو ہاتھ کٹے گا، لیکن اس کے علاوہ ان کی جان و مال سے کوئی تعرض نہیں کیا جائے گا، انہیں مسلمان تسلیم کر لیا جائے گا۔ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، باقی ان کا حساب کہ آیا انہوں نے دل کی سچائی کے ساتھ، صداقت کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ کلمہ شہادت پڑھا تھا، یا یہ کہ صرف جان بچانے کے لیے پڑھا تھا، یہ میرے ذمے نہیں ہے، اس کا حساب اللہ لے گا۔ حسابہم علی اللہ عز وجل، ان کا حساب جو ہے وہ اللہ کے ذمے ہے، جو بہت بلند و بالا ہے، بہت قوت اور اختیار والا ہے۔ یہ بات اب اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ یہ معاملہ خاص تھا، پوری دنیا کے لیے نہیں تھا، بلکہ مشرکین عرب کے لیے تھا۔ عرب میں بھی جو نصارہ تھے، یہودی تھے، ان کو اسی سورہ توبہ کے اندر آپشن دیا گیا ہے، یؤتوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، اپنے ہاتھ سے جزیہ پیش کریں اور چھوٹے بن کر رہیں، تو وہ یہودی رہیں، عیسائی رہیں، اسلامی مملکت میں رہ سکتے ہیں۔ لیکن یہ مشرکین عرب، یہ بنی اسماعیل اور جو ان کے تابع تھے، ان کے لیے یہ رعایت نہیں ہے، انہیں تو یا تو تسلیم کرنا ہے اور یا پھر یہ قتل کر دیے جائیں گے۔ یہی تین شرطیں سورہ توبہ میں بھی موجود ہیں اور یہاں اس حدیث میں بھی ہیں، حتیٰ یقیموا الصلاۃ ویؤتوا الزکاۃ ویشہدوا ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، جب تک کہ یہ تین شرطیں پوری نہیں کریں گے ان کا قتل عام کیا جائے گا۔ نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں اور گواہی دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی اور رسول اور بندے ہیں۔ تو یہ ہے اصل میں کم سے کم منیمم شرط جس پر کہ قتال کا معاملہ جو اہل عرب تھے ان کے معاملے میں ختم ہو سکتا تھا۔ باقی پوری دنیا کے لیے اگر وہ اپنے مذہب پر قائم رہیں لیکن اسلام کی بالادستی قبول کر لیں تو ٹھیک ہے، ان سے تعدد نہیں کیا جائے گا۔ زبردستی کسی کو عیسائی کو مسلمان بنانا یا یہودی کو مسلمان بنانا یا ہندو کو یا مجوسی کو مسلمان بنانا یہ جائز نہیں ہے۔ اب دیکھیے جہاد کی جو آخری منزل ہے قتال، اس کے ضمن میں ایک اور بات آپ نے فرمائی، وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور فرمایا اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم، والذی نفس محمد بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے۔ اللہ کی قسم کھانے کی بجائے یہ الفاظ استعمال کیے، اللہ کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جب چاہے کھینچ لے۔ والذی نفس محمد بیدہ، اس ہستی کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ما شہب وجہ ولا برت قدم فی عمل تبتغى فیہ درجات الجنت بعد الصلاۃ المفروضۃ کا جہاد فی سبیل اللہ، کسی بندے کے چہرے کے اوپر تکان کے آثار نہیں آئے، نہ کسی کے پاؤں غبار آلود ہوئے کسی عمل میں جس سے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے درجات چاہتا ہو جنت کے اندر، نماز فرض کے بعد جہاد فی سبیل اللہ سے زیادہ۔ یعنی ہمارے دین میں چونکہ صلاۃ و عماد الدین، صلاۃ تو جو ہے وہ ستون ہے دین کا، اس کے بعد تمام اعمال کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کے جہاد کے راستے میں چلتے ہوئے اگر تکان کی وجہ سے چہرے کے اوپر آثار آ جائیں یا اگر چلتے پاؤں غبار آلود ہو جائیں، تو اس عمل میں جتنا وزن ہے اتنا کسی اور عمل میں وزن نہیں ہے۔ ساری رات قیام اللیل میں گزار دیجئے وہ وزن نہیں ہوگا،
ہر روز روزہ رکھیے وہ وزن نہیں ہوگا۔ والذی نفس محمد بیدہ، یہ ریشیو پروپورشن ہمارے یہاں رہا ہی نہیں۔ ہم تو واقف ہی رہ گئے نماز روزہ حج زکوٰۃ سے، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، بہت تیر مارا عمرہ کر لیا، ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، چار کرتے جا رہے ہیں۔ اس جہاد کے مرتبے کو واضح کرنے کے لیے ایک دوسری مثال دے رہے ہیں، وَلَا ثَقَّلَ مِيزَانَ عَبْدٍ، اور کسی بندے کے اعمال کی جو ترازو ہوگی اللہ کے ہاں، اسے نہیں زیادہ بوجھل کیا جتنا کہ کدابۃ تنفق لہ فی سبیل اللہ او یحمل علیہا فی سبیل اللہ، جتنا کہ وہ جانور، وہ گھوڑا یا وہ اونٹ جو اللہ کی راہ میں کام آ گیا، یا یہ کہ جس پر سوار ہو کر اس اللہ کے بندے نے جہاد کیا، قتال کیا اللہ کی راہ میں، اس سے جو اس کے نیکی کا پلڑا جتنا بھاری ہوگا کسی اور شے سے بھاری نہیں ہوگا۔ یعنی اپنی جان دے دینا تو بہت بڑی بات ہے۔ ظاہر بات ہے، آپ کو معلوم ہے جنگ کے اندر تیر آ رہے ہیں تو کوئی تیر جو ہے سیدھا گھوڑے کی گردن میں جا لگا، ختم ہو جائے گا کہ نہیں؟ اونٹ کے نہر جس طرح کرتے ہیں وہیں گیا تیر جو ہے سیدھا، تو اونٹ بیچارہ کہ ختم ہو جائے گا۔ اور یہاں تنفقوں کا لفظ وہ آ گیا، انفاق کے معنی میں نے کہا تھا کہ انفاق مال بھی ہے اور بذل نفس بھی ہے، جان دے دینا بھی ہے۔ تو فرمایا وَلَا ثَقَّلَ مِيزَانَ عَبْدٍ، نہیں کیا زیادہ بھاری کسی بندے کے میزان کو، نیکی کے پلڑے کو، کدابۃ، جتنا کہ وہ جانور، وہ سواری، تنفق لہ فی سبیل اللہ، جو کہ اللہ کے راہ میں جہاد کرنے میں کام آ گئی، او یحمل علیہا فی سبیل اللہ، یا جس پر سوار ہو کر اس نے اللہ کی راہ میں قتال اور جہاد کیا۔